حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کا دور دورہ تھا، کمزوروں کے حقوق دبائے جا رہے تھے، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، مزدوروں کے حقوق کی کیا امید۔ اس کا نام عرب ہے، وہاں جہالت اور گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بہت شریف اور عزت والے گھرانے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے اور قے ہوتی ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والے تھے، اس لیے آپ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو تم یہ کہنا کہ میں اس بچے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھلائی دی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کے بادشاہ ابرہہ نے بہت سے ہاتھی لے کر مکے پر چڑھائی کی اور کعبہ کو گرانا چاہا۔ مکے والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس سے لڑیں، بس اللہ پاک نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیاں بھیجی اور اس چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی کنکریاں برسائی کہ سب ہاتھی مر گئے اور ابرہہ اور اس کے لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکے کے آس پاس کے گاؤں سے کچھ عورتیں آئیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھی اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائیں۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لے لیے، مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس لیے نہ لیا کہ یہ غریب تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور تم غریبوں کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا، وہ بہت غریب تھی، ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب کوئی بچہ نہ ملا تو آپ کو لے لیا، اور اسی وقت سے آپ حضرت حلیمہ کے حالات بدل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میرے پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ اللہ کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف سواری پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ساتھی عورتیں پوچھنے لگی حلیمہ کیا یہ تیری وہ سواری نہیں جو مکے آتے ہوئے تھی؟ آخر اسے کیا ہو گیا کہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب چر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جب ہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔ حضرت حلیمہ کے مطابق 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہیں اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ کو واپس مکہ لے کر آئیں تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ کو نوازا۔